صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب بنی اسرائیل محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے، پھر انہوں نے کلمہ کیوں نہ پڑھا؟ آج جو آیت کریمہ ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس آیت کریمہ میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کلمہ نہ پڑھ کر بنی اسرائیل نے خود اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے۔ آئیے آیت کریمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مختصر وضاحت عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بئس ما اشتروا به انفسهم۔ سورہ بقرہ جو ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 آج ہم سنیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا، بنی اسرائیل والوں نے بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ جو ہماری جان ہے، نتیجے میں اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو ہم جنت میں جائیں گے یا معاذ اللہ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، انشاءاللہ عز و جل جنت نصیب ہوگی۔ ایمان قبول نہ کیا، انجام جہنم۔ گویا ہم اپنی جان کو بیچتے ہیں جنت کے بدلے میں یا جہنم کے بدلے میں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ کتنی بری چیز ہے جس کے بدلے بنی اسرائیل نے اپنی جانیں بیچ لی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کا انکار کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے کفر اختیار کیا اور اپنی جان جہنم کے بدلے بیچ دی۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ فرمایا بغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ قرآن پاک کہتا ہے وجہ یہ بنی کہ اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں یہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آخری نبی کے فضائل اور شانیں بھی انہیں معلوم تھی۔ یہ چاہتے تھے کہ جیسے پہلے سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل میں ہی تشریف لائے، یوں ہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہو، یہ ہماری ہی نسل سے ہو۔ لیکن اللہ پاک نے آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل سے بھیج دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ بس بنی اسرائیل کو یہی حسد تھا کہ یہ شرف بنی اسرائیل کو کیوں مل گیا ہے، بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا ہے، بنی اسرائیل کو کیوں نہ ملا۔ اسی حسد اور جلن کی وجہ سے یہ بدبخت ایمان سے محروم ہو گئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے جو سبق ملا، ہمیں سیکھنے کو جو بات ملی، ان میں پہلا سبق تو یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ جانا سخت ترین نقصان کا سبب ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ یہ کتنا برا سودا ہے کہ انہوں نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھاما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمانی تعلق قائم نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے۔ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ یعنی جو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہا، اس در سے جس نے منہ پھیر لیا، اللہ پاک اس سے نظر رحمت پھیر لیتا ہے، اور جو خوش نصیب خوش بخت اس در کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے اپنا سارا فلسفہ نچوڑ اس ایک شعر میں کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی گویا اللہ پاک کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وفادار ہو گیا، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو گیا، اللہ پاک اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور زمین سے آسمان تک حتیٰ کہ لوح و قلم بھی اس کے اختیار میں دے دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ رکھے اور ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔